ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. صحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, اٹھ گئی جس پہ رحمت پہ بخشا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا, رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں. خوشا قسمت وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں, یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات, اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے, اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا, تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا. یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے, پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے ہیں. اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے, میرے آقا بھی کہیں نہیں جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا, مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں, ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں, اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. لیکن وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ چیز یاد رکھنی. اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا تو یہ وصف ہے اصحاب صفہ. وائی دیر آر سو مچ سپیریئر؟ بیکاز وہ عبادت کرتے تھے صبح و شام, صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے. میں اور آپ اب اپنے بارے میں سوچیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو گھر نہیں ہے, مگر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں ہیں, صبح و شام علم دین, صبح و شام عبادت. میرے پاس کپڑے بھی ہیں, گھر بھی ہیں, کھانا بھی ہے, پیسے بھی ہیں, اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہیں؟ نمازیں پڑھی بھی تو کوئی سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں, نفل تو ویسے ہی نہیں پڑھتے. کتنی تلاوت کی ہم نے, کتنا اللہ کا ذکر کیا, وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس غربت کے عالم میں. اور میری سہولت کے اندر عبادتوں کا عالم کیا ہے ہم سب اپنے بارے میں جانتے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں, جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سوچیں, جو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ سوچیں. اتنی آسان زندگی ہوتے ہوئے, اور ان سے رب کیسا راضی. آپ انعام سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے ساتھ رہیے, ان پر اپنی نگاہ رکھیے, ان کو دور مت کیجیے. تو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے. مگر عبادت کے ساتھ ایک اور قرآن نے خوبصورت بات کی ہے جو بھی وہ بھی سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ. یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں عبادت اس لیے کروں کہ نمازی کہلاؤں، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ سخی کہلاؤں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو فقط رب کریم کی رضا کے لیے ہوں۔